ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان رشید راحل گوہر طابہ پروگرام لے کر۔ آج جس گوہر کی ہم بات کریں گے وہ ہیں تھیٹر کے مشہور و معروف اداکار جنہوں نے اردو، کشمیری اور دیگر کئی زبانوں میں تھیٹر پلے کیے ہیں۔ ان کا نام ہے منظور احمد میر صاحب۔ میر صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اداکاری میں کہاں سے آپ نے شروع کیا اور آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے آپ نے شروع؟ تو میری ابتدائی تعلیم گورنمنٹ مڈل سکول پٹن سے ہے۔ میں بیسیکلی پٹن سے بلانگ کرتا ہوں۔ پٹن ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ایک ٹاؤن ہے، تو وہاں سے مڈل سکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں پہ ہماری ہائر سیکنڈری تھی، جہاں پہ میں نے 10th پاس کیا تھا۔ اور 10th کرنے کے بعد، حالانکہ اس سمے 11th کہا جاتا، 11th کو پی یو سی کہا جاتا تھا، تو پی یو سی جوائن کرنے کے بعد میں کسی کارن اپنی اسٹڈیز کنٹینیو نہیں کر پایا تھا، تو اس کے بعد میں نے بحیثیت پرائیویٹ امیدوار اپنی گریجویشن مکمل کی ہے، اور وہ بھی مطلب بائی پارٹس۔ تو یہ میری تعلیم کا سلسلہ رہا، اس سے آگے میں تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکا۔ رہی بات ڈرامے کی، تو ڈرامے کا شوق جو تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے، تو ہمارے مڈل سکول میں ایک کرافٹس پیریڈ ہوا کرتا تھا۔ تو اس کرافٹس پیریڈ میں ہم کیا کرتے تھے کہ کچھ لوگ سوئی کا کام کرتے تھے، کچھ کڑھائی کا کام کرتے تھے، تلے کا کام کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک ٹیچر تھے ماسٹر ثناءاللہ راہی، تو انہوں نے ایک دن ایسا کہا کہ چلو ایک ڈرامہ کرتے ہیں۔ تو جہیز کے اوپر ہم نے ایک پہلا ڈرامہ کیا تھا، جس میں نے ایک عورت کا رول کیا تھا۔ تو وہاں سے میرا یہ اگر کہا جائے تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ اور اس کے بعد بیچ میں ہم یہاں 15 اگست پہ مطلب چھوٹے چھوٹے سکٹ کرتے تھے۔ سکول میں ہوتا تھا پہلے ایام میں کوئی ایونٹ کیا جاتا تھا مختلف اوقات پہ، جیسے 26 جنوری کا ہوتا تھا، 15 اگست کا ہوتا تھا، یا ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ایسا پروگرام، اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پہ ان دنوں ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی بیروا سائڈ میں، مسٹر نٹور لال کی۔ تو وہاں پہ کچھ مطلب بڑے بڑے ستارے آئے تھے، امیتابھ بچن تھے، ریکھا وغیرہ جو بھی آئے، تو ان کو دیکھنے کے شوق سے میں وہاں شوٹنگ دیکھنے کے لیے گیا، اور وہاں سے میرا ایک مطلب شوق پیدا ہوا کہ میں بھی فلموں میں کام کروں۔ اور ماشاءاللہ میں اگر آپ کو اپنے بچپن کے فوٹوگراف دکھاؤں گا تو میرا حلیہ، میرا قد ایک دم امیتابھ بچن سے ملتا جلتا تھا، تو من میں ایک شوق پیدا ہوا کہ میں بھی فلموں میں کام کرتا ہوں۔ تو اس چیز کو لے کے میں گھر سے بھاگا۔ خیر وہاں کوئی ایسا مطلب رہبر نہیں ملا، گائیڈ نہیں ملا، واپس آنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد 91 میں نے باضابطہ آپ سری نگر یا ویلی سے باہر نکل گئے تاکہ آپ بالی ووڈ میں بامبے چلا گیا، پھر واپس آ گیا۔ لیکن پھر 91 میں بامبے چلا گیا۔ میں نے ایک انسٹیٹیوٹ روشن تنیجاز ایکٹنگ سکول میں باضابطہ 1 سال کا کورس کیا، اس میں داخلہ لیا، اور وہاں سے میں نے فلموں میں کام کرنے کے غرض سے 1 سال کا ایکٹنگ کورس کیا۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ امیتابھ بچن اور ریکھا جو بالی ووڈ اداکار ہیں، ان کی نٹور لال فلم سے آپ متاثر ہوئے، اور اس کی شوٹنگ کے دوران ہی آپ نے یہ تھام لیا کہ میں بھی ایکٹر بنوں۔ یہ وہاں سے آپ کا شوق، یہ سفر وہیں سے شروع ہو گیا۔ اور اس کے دوران مجھے وہاں پہ تھیٹر سے میری جان پہچان پڑی۔ وہاں پہ میرے ایک دلی کے ایک دوست سے، ستیش دباس نام تھا اس کا، وہ ایک پلے کر رہے تھے کھٹ کھٹ کھٹ، تو اس میں مجھے ایک رول دیا انہوں نے۔ تو وہاں میں انٹروڈیوس ہو گیا تھیٹر میں، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ اگر آپ تھیٹر کریں گے تو تھیٹر سے آپ کا ٹیلنٹ بڑھے گا، اور تھیٹر آپ کا بیسک پلیٹ فارم ہے جہاں آدمی آگے نکل سکتا ہے، اس فیلڈ میں بہت آگے نکل سکتا ہے۔ تو مجھے فلموں میں رول بھی ملا، لیکن میں نہیں کر پایا کیونکہ میری کچھ گھریلو پرابلمز کے کارن مجھے واپس آنا پڑا۔ تو یہاں حالات نے اس وقت کچھ الگ سے کروٹ لی تھی، تو یہاں پہ ساری اس طرح کی جو بھی مطلب ایکٹیویٹیز تھی وہ ایک طرح سے بند کر دی گئی تھی۔ 4-5 سال میں خاموش رہا، اپنے گھر کے کام۔ یعنی آپ 1990 کی بات کر رہے ہیں؟ جب سے بات کی میں 95 کی بات کر رہا ہوں، تو 4-5 سال ایسا ہوا میں نے فوٹوگرافی کری، اپنا روزمرہ زندگی کا جو میرے مطلب روزی روٹی کمانے کے لیے کام کرتا گیا۔
اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہماری جو جموں اینڈ کشمیر کلچرل اکیڈمی ہے، تو انہوں نے ایک 7 دن کا ایک ورکشاپ کرایا وائس اینڈ اسپیچ کے اوپر، جس میں انہوں نے NSD سے کوئی ایکسپرٹ منگائے تھے. تو مجھے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا یہاں کشمیر میں موقع ملا. اور یہاں جب مجھے یہ موقع ملا تو یہاں کے جو تھیٹر سے مطلب ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ میری جان پہچان بڑھی، اور میں یہاں تھیٹر میں اپنا جو بحیثیت اداکار کام کرنا میں نے شروع کر دیا ہے. اور میرے یہاں کشمیر کے جو پہلے ڈائریکٹر تھے ان کا نام تھا شفیق قریشی، ان کے ساتھ میں نے ایک کشمیری پلے کیا. اور اس کے ساتھ ہی 2002 میں میری ملاقات، میری خوش قسمتی ہے کہ میری ملاقات ایشیا کے مشہور ترین تھیٹرسٹ شری M.K. رینا سے ہوئی. حالانکہ وہ اس سمے ایک سیریل کی شوٹنگ کرنے کے غرض سے آئے تھے. کشمیری پنڈت، بیسیکلی ہی از کشمیری پنڈت. تو ان کے ساتھ میں شوٹنگ کر رہا تھا، ایک ان کا سیریل تھا میپنگ کشمیریت. تو اس میں جو مجھے ایک چھوٹا سا رول ملا تھا، اس چھوٹے سے رول کے دوران ان کو لگا کہ یہ لڑکا تھیٹر سے ہو سکتا ہے. تو اس نے مجھے بتایا، منظور آپ تھیٹر تو نہیں کرتے ہو؟ میں نے بولا ہاں سر میں تھیٹر کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، مجھے آ کے ملنا. تو یہیں آس پاس میں ایک گرین ایکڑ ہوٹل ہے، تو وہاں جا کے ہم اسے ملے. تو میرے تھیٹر جو صحیح تھیٹر ہے اس کا سلسلہ وہاں سے بڑھنے لگا. انہوں نے مجھے نیشنل اسکول آف ڈرامہ یہاں پہ مطلب منتھلی ورکشاپ کرا رہی تھی، منتھلی نہیں ایئرلی کرا رہی تھی، ایک منتھ کا. تو اس میں مجھے سب سے پہلے ایز پارٹیسپینٹ اور اس کے بعد ایز کوآرڈینیٹر انہوں نے جگہ دے دی. اور میرا وہاں پہ پہلا پلے جو میں نے وہاں پہ ٹرانسلیٹ کیا تھا، کیونکہ ہوا یہ کہ جب ہم 2003 میں ورکشاپ کر رہے تھے ایگریکلچر یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ ایک ان کے پاس ایک اسکرپٹ تھی وہ جو ہندی فونٹ میں لکھی گئی تھی. تو اس نے مجھے بولا منظور یہ اس کو کوئی ہے یہاں پہ جو ہندی فونٹ پڑھے اور اس کے بعد اس کو مطلب ٹرانسلیٹ کر سکے. تو میں نے بولا سر مجھے تو ہندی آتی ہے. چونکہ گئی آپ کو ہندی آتی ہے؟ میں نے بولا ہاں مجھے ہندی آتی ہے. تو وہ اسکرپٹ لے کے میں نے اس کو کشمیری میں لکھا، ٹرانسلیٹ کر دیا. تو وہاں انہوں نے مجھے بتا دیا کہ آپ نے جس طریقے سے اس کا ٹرانسلیٹ کرا ہے، اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہو. تو وہاں سے میرا تیسرا سفر شروع ہو گیا لکھنے کا. پہلے تو میں مان لیجیے کہ تھیٹر، چھوٹے موٹے تھیٹر میں کام کرنے، اب ڈرامہ لکھنے شروع کیے. ڈرامہ لکھنے شروع ہو گئے. ڈرامہ لکھنے نہیں، ڈرامہ لکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے بہت ساری زبانوں کے ڈرامے لیے اور ان کو ٹرانسلیٹ نہیں، ان کو میں نے اڈاپٹ کیا. اڈاپٹ ان دا سینس کہ جو وہاں لائن تھی میں نے لائن ٹو لائن ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا، بلکہ اکارڈنگ ٹو مائی انوائرمنٹ میں نے اس کو یہ کر دیا. تو اس میں ماحول کے مطابق. تو اس کے بعد میرا خود کا ایک میں نے گروپ بنا دیا ہے کشمیر پرفارمرز کلیکٹیو. تو اس میں میں اپنے ساتھ کم سے کم 16 لوگوں کو ساتھ لے کے طرح طرح کے ڈرامے کرنے لگا. اور یہ ڈرامے میں نے نہ صرف کشمیر میں کیے بلکہ کشمیر سے باہر ہندوستان کے بہت سارے اسٹیٹس میں کیے ہیں. اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ رینا صاحب کے ہی کارن میری ملاقات فوک آرٹسٹ جن کو ہم عرف عام میں بانڈ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے. اور اس میں جو آج کل میرا بہترین سے بہترین رشتہ ہے وہ ہے اکن گام کے تھیٹر کشمیر بھگت تھیٹر سے، جو مرحوم محمد سلطان بھگت صاحب نے بنایا ہے. مطلب وہ اس تھیٹر کے بارے میں مشہور ریڈیو میں ان کا تو نام. تو مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس تھیٹر کو آج کل اس کے ساتھ جڑا ہوا، ان سے سیکھتا ہوں. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے سیکھتے نہیں، میں ان سے سیکھتا ہوں. تو یہ ہے. تو مجھے بانڈ پتھر کے ساتھ بھی اس طرح ایک رشتہ بڑھ گیا. اور دوسرا یہ کہ پھر جب میں اپنے جو ہماری مطلب کلچرل ہیریٹیج کے بارے میں مطلب کھنگالنے لگا، پڑھنے لگا، تو مجھے لگا کہ ہمارے پاس جو ہمارا یہ فوک سرمایہ ہے اس میں بہت کچھ ہے کرنے کو. لوگ کہتے ہیں اس کو ریوائیو کرنا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ریوائیو وہ چیز ہوتی ہے جو چیز ختم ہوئی ہے. یہ ختم نہیں ہوئی ہے. ہاں اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کی ضرورت ہے. نہیں، پہلے اس میں یہ ہے نا، اس کو پھر سے اس جوش جذبے میں لوگوں کے سامنے نکالنے کی ضرورت ہے. لیکن میں نے پھر اس کے ساتھ ایک تو بانڈ پتھر بھی کیا ہے. میں نے دمبالی کے مطلب کچھ ورکشاپس کرائے یہاں پہ. میں نے بچن نغمہ کرایا لوگوں سے. میں ایون کہ میرا ایک پروجیکٹ تھا حافظ نغمہ کے اوپر اور رف کے اوپر. تو میں نے جتنے بھی ہمارے فوک فارمز ہیں کشمیر میں ان پہ کام کر دیا. اور اس محنت کو شاید دیکھ کر میں نے ایک جگہ اپلائی کیا تھا منسٹری آف کلچر گورنمنٹ آف انڈیا میں، جہاں پہ مجھے 2 سال کی 2013 اینڈ 14 ایئر میں 2 سال کی فیلوشپ ملی تھی
मतलब ये एक तरह से बहुत बड़ा एजाज़ है जो मुझे मिली है थिएटर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे भी मैंने फोक फार्म पे काम किया और मैंने एक प्ले लिखा था जानबाज पत्थर, तो वो भी हम कर रहे हैं बहुत जल्द, भी उसका नहीं हुआ, वो कर रहे हैं। तो दूसरा मैंने इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि हम कलाकार बदनाम हैं कि शायद ये कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो समाज को पसंद न हो, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे हट के काम करना चाहिए। तो मैं अपनी हिस्ट्री को पढ़ता गया, तो वहाँ से मैंने सोचा कि मैं हमारी बहुत बड़ी हस्तियाँ गुजरी हैं तो मैं उन पे काम करूँ। तो उसमें मैंने कुछ 3 साल पहले 2017 में मैंने एक टॉपिक लिया था, एक स्टोरी ली थी। हमारी पलाहलन हमारा गांव है, वहाँ पे हमारी एक बहुत बड़ी पोइट गुजरी है। जिस तरह हमारी हवा खातून थी, लालद्दीन थी, इसी तरह हमारी एक अर्निमाल गुजरी है। तो अर्निमाल के ऊपर मैंने ओपेरा किया जो बहुत मकबूल रहा यहाँ कश्मीर में। सब मुलाकात आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, पहले देखते हैं कि मंजूर साहब ने जिन प्लेज में काम किया है उन पे एक नजर डालते हैं। क्या सा गोबरा दोद शिया है उनके ना बलछा हम आलो करार गूर बाबा मैं कुछ पोस बुके दिमाई बड़ा अजीब लड़का घसा का ये ना पोस छी तेरे का तू चुक में आलो तो बल वक्त जाए कर गूर बाबा अगर वो तेरे थोड़ी था खाना बाई मां तेईस थी क्या मैसेज किया तू छो खब पर पुता दूरी पे खिवान तू ट्रैफिक दीवान आसान चिमने आलो चिमने साफ खुश करा पत्रा इतनी कैसे चुकी है दायरे पर बिहेव करा हकीमन चुनो नेबर नेरना साफ करूं तमी छु दई दो येती भी है आसान से क्या शीखो मैं छन पता मैं मत चुकों तमी छनु खबर मैं क्या चुकों गूर बाबा तू कैसे पठियवान बास छुस पानी गांव पठियवान जोन गामस वारिया दूर आ ओ क्या होत 5 कोली वडर दामन स्ताला काय शाह कोली बटिस पे 5 कोल वडर शाह कोल बासान छु जंतिश में तुम गांव बुछम ती छु याद पेवान क्या तू चुका पर सोन गांव आमत तू चुका बालस कोदमत ना जहन मगर तोच में बासान में सु गांव बुछम तो क्या प्रिवेंट बड़ पूछ वजर रंग पे वाटन दक्षिण तो खोवे हाँ सच बिल्कुल सही वना वडर पे गाव रहा बिल्कुल सही सही छे वडर पे गुपान रखा फलिया
से बचा सुबह में सब ना आंसा मानन क्या है मानन चुप तास कदी गई सो हमत माने नहीं तो जिंदगी क्यों रोजे ठीक चुदिर सर तेल मानता बुझस आमल तो बुझस ये दिव्यत आसान रोजे तू रोजे मानस तिकैज़े मेमा वाली बात छी सब कुछ सोची छी बादशाह सब अगर सोचो हैं बादशाह जसूजी बादशाह चीच आंसा सही बादशाह सबस खासम खास छु मैं आसा बुझ तमिस गो केंदा सख्त परेशान तम छुने ने से बुथी वुशकुत बे छुने वालिया चिची गई छमस छे बागान चिच चोदी तिकैज़े सकता तू कने नाराज असा मेन के हमर बुकाचा नाराज अता बादशाह सचा नाम पैगाम लिखा बुकाचू कर यू ताजरत जनाब रबियन दहन क्या वुचुन बुत बादशाह दरबार में खाब लोग वुचन तमिस क्या पे बुत हाव तोत्रे बासे नेरे बुकारनावे बंदबस से गाते चिचू आते फटाफट नाना चोदी सुनो बस सुदा माई ना क्या छु मना ये रब बादशाह सब चेन शेष बात ना अदय छु मुमकिन सवाद नहीं चिच कम खार छु यम मोहद वुचान वनान छ कोकर तछान तू थे छान नाज़रीन, ये थे मंजूर साहब के वो प्लेज जिनमें उन्होंने काम किया है। यहाँ मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो स्टेट गवर्नमेंट या कल्चरल एकेडमी जो इसका अहम अदारा है, जो यहाँ के अदाकारों को, यहाँ के थिएटर्स को, यहाँ के बाकी जो भी जितने के कल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, कितना प्रमोट स्टेट ने आपको यहाँ किया है? स्टेट की बात अगर हम करें तो लगता है कि मेरी नज़रें जो नीची ही होंगी। मुझे जो प्रमोट करने का ज़्यादा अहम रोल है वो है सेंटर का, क्योंकि मैंने मतलब कल्चरल मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, मैंने जिस हिसाब से काम किया है तो उस जानना चाहते हैं वजूहत क्या है कि स्टेट की नस्बत, यहाँ की कल्चरल एकेडमी की नस्बत सेंट्रल कल्चर आपको ज़्यादा प्रमोट कर रही है, यहाँ का नहीं, क्योंकि आप इसी ज़मीन के जुड़े हुए हैं, तो क्या वजह है, इसके क्या वजूहत हो सकते हैं? इसके वजूहत मुझे लगता है कि इनकी जो अपने इनका कन्वास है या इनका जो मतलब लिमिटेशन है वो कुछ लिमिटेड है, और मैं जिस तरह का काम करना चाहता हूँ, सही कि अगर मैं एक प्ले करता हूँ, जब मैंने अर्निमाल किया तो उस पर मुझे कम से कम 2.5-3 लाख रुपए खर्चा आ गया है, और मुझे लगता है कि शायद हमारी एकेडमी के पास एक प्ले को इतना बड़ा बजट देने का वो नहीं है, मतलब सिस्टम नहीं है, तो उनकी अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि यहाँ के अक्सर जिनसे मेरी मुलाकात गवाह ताबा में होती है, चाहे वो अदाकार हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो किसी भी फोक से वाबस्ता हो, अक्सर शिकायत यही मिलती है कि यहाँ प्रमोशन नहीं मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर के जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है या कश्मीर के जो हुक्मरान हैं वो अपने लोगों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं बनस्बत की जब हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं, वहाँ आपके उस फन की कदर की जाती है? नहीं, अगर मतलब आपके सवाल का मैं बराह रास्त जवाब दे दूं तो मुझे ये लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि मुझे जो बाहर जाके प्रमोट किया गया, मुझे जो बाहर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, यहाँ कश्मीर में भी कुछ इसी तरह की रीत चलती है कि हम जो लोकल लोग हैं हमें बहुत कम सपोर्ट दिया जाता है बनस्बत कि जब लोग बाहर से आते हैं उनको ज्यादा सपोर्ट मिलता है। मतलब मैं यहाँ नाम नहीं गिनना चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा ये होता है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों खर्चे किए जाते हैं, वायरस यहाँ के टैलेंट को उजागर नहीं किया जाता में, जबकि हमारी यूनियन टेरिटरी में इतना सारा टैलेंट है कि अगर करोड़ों के बजाय उनको लाखों का सपोर्ट दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा परफॉर्म करेंगे, बेहतरीन। कदकला माप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि मैंने पहला रोल जो किया था, पहली बार जो मैंने परफॉर्म किया था एक कश्मीरी पंडित जो डायरेक्टर थे उनकी वसासत से, तो कितना उसको मुआवजा मिला उस वक्त आपको, फीस क्या मिला आपको?
پھر ایک اوپیرا کیا تھا، ہمارے ایک بہت بڑے پوائٹ گزرے ہیں یہاں کے، عبدالحاد آزاد صاحب۔ عبدالحاد آزاد کا رول میں نے کیا، اور اس وقت ایک سینیٹری کمیٹی بنی تھی، عبدالحاد آزاد سینیٹری کمیٹی، جو گورنمنٹ آف جموں کشمیر نے کانسٹیٹیوٹ کری تھی۔ تب مفتی محمد سعید یہاں کے چیف منسٹر تھے۔ تو اس وقت ہمیں مطلب جو پیسہ دیا گیا تھا وہ اس زمانے کے حساب سے بہت تھا، لیکن ہم نے اس پہ کم سے کم 2-2.5 مہینے محنت کے لگا دیے تھے۔ تو اس وقت ہمیں 15 ہزار روپے دیے گئے تھے، تو اس حساب سے یہ بہت اماؤنٹ تھی۔ لیکن اس کے بعد آج تک 15,000 نہیں، 15,000 کبھی کبھی ہمارے پورے پروڈکشن پہ ملتا ہے۔ آج تک آپ نے کتنے پلیز میں کام کیا ہوگا؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ 15 پلیز میں نے ایز این ایکٹر کیے ہیں، اور 12 پلیز میں نے ایز ڈائریکٹر، اور اس کے بغیر میں نے کچھ 16-17 پلیز اپنے خود کے لکھے ہیں۔ جو آپ نے کہا کہ باہر کے جو زبانوں کے مختلف زبانوں کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیا تھا، کتنے ہوں گے جن پہ آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہو؟ وہ میں نے کل مجھے لگتا ہے درجن بھر کے قریب ہیں، جس میں 4 پلیز کا ایک مجموعہ چھپ کے بھی آ گیا ہے ہتھ ہنڈول کے نام سے، جس میں میرے 4 پلیز میں نے رکھے ہیں۔ ایک ہے بادل سرکار کا جلوس، ایک ہے اپنے کیا بولتے ہیں رابندر ناتھ ٹیگور کا ڈاگر، ایک ڈیری فو کا ایکسیڈنٹل ڈیتھ آف این انارچسٹ، اور ایک برٹولٹ بریکٹ کا سوداگر اس کا میں نے نام رکھا ہے، ایکسیپشن اینڈ دا رول۔ تو یہ 4 سٹوریز، یہ جو 4 پلیز ہیں آپ نے ٹرانسلیٹ کی؟ نہیں، اڈاپٹ کر کے ان کی ایک بک بھی آ گئی ہے ہتھ ہنڈول کے نام سے۔ اس کے علاوہ میں نے رائڈرز ٹو دی سی، اس کے علاوہ میں نے ہانوش، اس کے علاوہ میں نے سندھیا چھایا، مطلب اس طرح سے بہت سارے پلیز ان کو کشمیری میں۔ ابھی جب زمانہ تبدیل ہو رہا ہے جی، اور بہت بڑی سوشل میڈیا کی جو تبدیلی آ گئی، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل کے ذریعے سے ایک ٹی وی سیٹ ہے، تو ان حالات میں کیا لگ رہا ہے آپ کو جو فوک ہے یا جو تھیٹر ہے، کہاں تک وہ کامیاب رہے گا؟ پہلے زمانے میں تھیٹر کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے لوگ، آج کل ہاتھ میں گھر میں دیکھ سکتے ہیں۔ کتنا لگتا ہے آپ کو آج کے دور میں یہ کامیاب اور زیادہ بڑھے گا؟ دیکھیے، میں اس بارے میں صرف یہ بتاؤں گا کہ ہمیں اپنی چیز کے ایسنس کو چینج نہیں کرنا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب میں کسان گھر سے تعلق رکھتا ہوں، پرانے زمانے میں جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے وہ ہل لے کے 2 بیل لے کے زمین کو جوتنے جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں اب ٹریکٹر آ گئے ہیں، لیکن ہل بھی اسی زمین پہ جوتا جاتا تھا اور ٹریکٹر بھی اسی زمین پہ چلایا جاتا ہے۔ زمین بیسک تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم فوک کو چینج نہ کریں، لیکن باقی جو ضروری اس میں کچھ تبدیلیاں ہیں جو ہمارے آج کے ڈیجیٹل زمانے کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کریں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارا فوک، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا تمدن، ہر ایک میں ہماری جو زمین ہے، ہماری جو بیس ہے، اس کو برقرار رکھے۔ اس کے بعد میں دیکھیے، ابھی ہم اگر فوک تھیٹر کی بات کریں گے، پہلے زمانے میں جشن ہوا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں ہم کیا کرتے تھے کہ مطلب ڈفرینٹ ہمارے جو تہوار لگتے تھے تو وہاں جاتے تھے، وہاں کوئی لائٹ کا کنسپٹ نہیں ہوتا تھا، وہاں آپ کے آڈیو کا کوئی اتنا کنسپٹ نہیں ہوتا تھا، وہاں زیادہ کاسٹیوم کی اسٹوڈیو نہیں ملتا تھا، میک اپ کا زیادہ وہ استعمال نہیں کرتے۔ لیکن اب ایسا ہے، جب تک ان چیزوں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب تک آپ ان چیزوں کو استعمال میں نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی وہ چیز آگے چلے گی نہیں، آج کی جنریشن آپ کو ایکسپٹ نہیں کرے گی۔ ان تبدیلیوں کو ہمیں اپنے بیسک کام میں لانا ضروری ہے، تب جا کے جو آج کل ایک سوشل ریولیوشن آ گیا ہے، ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل سائٹس آ گئی ہے یا باقی انٹرنیٹ ہے، تو اس پہ اپنے اسی کام کو بہت آگے تک چلا سکتے ہیں۔ تو صاحب، آپ بالی ووڈ کے اداکار امیتابھ بچن سے متاثر ہوئے، آپ امیتابھ بچن نہیں بن سکے، لیکن امیتابھ بچن سے کم تو کشمیر میں آپ ہے نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا رہے گا یہاں کے یوتھس کو جو اس میں جانا چاہتے ہیں، جن کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے، ان کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ میرا تو ان کے لیے صرف یہی پیغام ہوگا کہ وہ ہمیشہ اپنے اس جنون کو، اپنے اس جوش کو نبھانے کے لیے ایمانداری اور ڈیڈیکیشن سے کام لے لیں، محنت کریں،
تو ان کو नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो काम है, ये जो एक फील्ड है, इसमें आप बहुत आगे जा सकते हो। जिस तरह आपको फ़ख्र होता है कि मैं डॉक्टर बनता हूँ, आपको फ़ख्र होता है कि मैंने IAS किया है, तो इसी तरह आप इस लाइन में आगे फ़ख्र करोगे जब तुम्हारे कश्मीर में ही नहीं, पूरे मुल्क में नहीं, बल्कि दुनिया में आपका नाम चमकते सूरज की तरफ ताबा होगा। कश्मीर के उभरते सितारों को डेडिकेशन का मुजाहरा करना चाहिए और कभी नाउम्मीदी का दामन नहीं पकड़ना चाहिए, बल्कि मेहनत, लगन और जज्बे से काम करना चाहिए। ये थे मंजूर मीर साहब। मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान रशीद राहिल को इजाज़त। फिर मिलेंगे गवारे ताबा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब